پاگل نہیں دیکھے کبھی آپ نے دعا کرتے بڑا افسوس ہے بیٹی پیدا ہوگی، بڑا افسوس ہے، 20 سال کا بیٹا پیدا ہو جائے گا، پھر بیٹی پیدا ہوگی، کہتا ٹھیک ہے وہ کیا ہو گیا، کہتا اب بیٹی پیدا ہوگی تو بس پھر افسوس ہے. اور جس کا بیٹا پیدا ہو گیا وہ بڑا خوش تھا، اب کچھ عرصے کے بعد شادی ہوگی، یہ اس کی بیٹی اس کی ضرورت ہے، اس کا بیٹا اس کی ضرورت ہے، بیٹی ہے بیٹے الگ ہو گئے، دونوں مطلب حیران پریشان کی ضرورت ہے تو ہم نے کیا کی، دونوں ہی پابند، یہ الگ ضرورتیں پیدا ہوگی، نہ بیٹی تمہاری مجبوری ہے تمہارا حق ہے، نہ بیٹا تمہارا حق ہے، یہ دونوں کسی اور کی ضرورتیں ہیں، یہ اس کا کوئی اور ہی پروسیس ہے، کوئی اور ہی واقعہ چل رہا ہے، آپ بات سمجھ رہے ہو، تم پھر پابند کے پابند. پھر تم ایک اور واقعہ دیکھو، کبھی یہ غور کرو، ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں، پیسے، ایک تھیلی، حافظ صاحب کتنی ہے تھیلی چھوٹی سی، حافظ صاحب سمجھ رہے بات، اولاد کو یا تو دے دے سنبھال کے رکھی، اس سے آ کے اسرائیل اطلاع کرتا ہے السلام علیکم چلنے کا ٹائم ہو گیا، وہ اسرائیل کو دیتا تھیلی، کہتا ہے بھائی یہ آگے پہنچا دے، یہ میں نہیں دینا چاہتا کسی کو، وہ کہتا ہے یہ تو آگے نہیں جاتی، کہتا ہے پھر اسی بے ٹائم میں مر گئے، کیا کہتا ہے پھر ہم بے ٹائم مر گئے. اس لیے آپ لوگ بے ٹائم میں نہ مرنا، تھالیاں دے کے جانا آگے، کیونکہ آگے نہیں جانا تھالی نے، کیا کرنا تھالی نے، اس نے آگے نہیں جانا، اس لیے یہ بے ٹائم ہی ہوگا کام. اچھا یہ آگے جا نہیں سکتی، کہتے وہ جو اپنی گاڑی نہیں ہے وہ بھی آگے پہنچا دے، کہتے وہ نہیں ہے، قبر چھوٹی ساری ہے اس میں نہیں جاتا کام، کہتے بس بس بے خراب ہو گیا سارا، جنازے خراب ہو گیا، یہ جنازہ خراب ہی جاتا ہے. اس لیے وہ لوگ جو پرانے تھے نا، اطمینان سے اتفاق سے خاموشی سے مر گئے، وہ بڑے اچھے بات ہے، وہ بہت ہی اچھے تھے، بہت ہی سادہ تھے، بہت ہی نیک تھے، جن کی موت تکلیف نہیں بنی، ان کی موت آسانی ہوگی، ہماری زندگی مشکل پڑی. اور آپ بات سمجھ رہے، اس لیے یہ ان کی مہربانی تھی. سمجھو کہ یہ راز کا حصہ ہے، راز سے بات سمجھ رہے ہیں کہ اس نے یہیں سارا کچھ پورا کرنا ہے. اس کا بس یہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آپ کی آزادیوں نے اسی میدان سے آپ کا سفر پورا کرنا ہے، اسی کے اندر ہی پورا کرنا ہے، اور یہ میدان بذات خود جو ہے نا یہ پابند ہے. نگاہ اگر جلووں کی بھی پیاس ہو تو وہ بذات خود ایک محدود واقعہ ہے. اگر آپ کو دوستوں کی بھی آزادی ہے لیکن وہ جو اویلیبل سٹاف ہے وہ بھی آپ کو محدود ہی ملے گا. تو اگر آپ کی ضروریات ہیں، یا آپ کا حاصل ہے، یا آپ کا انعام ہے، یا آپ کے پاس پیسے ہیں، یا وسائل ہیں، آپ ایسے اوکھے ہوتے جا رہے ہو اور ایسے تلف ہوتے جا رہے ہو، یہ واقعہ وہاں ہے ہی کون جو تمہارے پاس ہے. نہیں بات سمجھ آئی؟ جو واقعہ تمہارے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے، یہ واقعہ تو وہاں ہے ہی کون، وہاں کہاں. نہیں بات سمجھے کہ جس نے بھیجا ہے آپ کو اس کام پہ، اس نے تو یہ تو پوچھنا نہیں ہے کہ آپ یہ میں تو راستے میں رک گیا تھا، میرے پر بڑے کمزور ہو گئے واقعات، بچے ہو گئے، بچوں کے پرابلم آ گئے، یہ واقعہ اس نے نہیں اکموڈیٹ کیا. ورنہ وہ یہ کہتا ہے جس کے 10 بچے ہیں اس پر نماز معاف کر دی. آسان سی بات ہے، 10 بچے والے نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ 12 بچے جی، آپ اندازہ لگا لو، یہ تو بڑا مشکل واقعہ ہے جی. اور مقصد یہ ہے کہ اس نے یہ کسی کو نہیں کہا. یا جو غریب آدمی کم اسے یہ کہ بھائی غریب آدمی عید تو تیری آزاد ہے نا، غریب آدمی تجھے اخبار میں لکھتے نہیں رہتے ڈرامے نبی سب غریب کی عید، غریب کی یہ، تو پھر وہ یہ کہا کہ غریب پر روزے ہی فرض نہیں ہے کیونکہ غریب کی عید ہی مشکل ہو جاتی ہے. عید جو تم تصور لے رہے ہو وہ عید نہیں ہے. عید کا مطلب یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے جس نام کو اور جس کام کو اور جس ذات کے لیے روزہ رکھا ہے اس کے وصال کے دن. اور تم نے عید کو اگر مال کا ذریعہ رکھا ہے تو پھر روزہ کمائی کے زمانے ہونے چاہیے، کوئی اسمگلنگ کا زمانہ ہونا چاہیے، تو عید تو تب بنے گی نا. یہ عید نہیں ہے. عید سے مراد یہ ہے کہ جس کی ذات، جس کی خوشنودی کے لیے ہم ایک پروسیس سے گزرے ہیں، آج اس کی رضا کا دن ہے، آج اس کے لقاء کا دن ہے، آج اس سے ملاقات کا دن ہے. وہ کپڑے چٹے پانے کا دن نہیں ہے. یہ تو ویسے حضور پاک نے فرمایا کہ اس کے اچھا لباس پہنو تاکہ ایک دوسرے سے جو کہ ملو گے. تو تم رمضان میں مل نہیں سکے بیچارے سارے اداس رہے ہو نا، صبح شام دن رات تراویح روزہ ادھر ادھر، پر مطلب ہے جپی پاڑنا موسم نہیں آیا. تو آج کے دن ہے بلے بغل گیر ہو گئے. اب سارے بغل گیر ہو تو خوشبو لگنی چاہیے، اچھی بات ہے، لباس سے بات بہتر ہونا چاہیے، یہ مطلب تھا. اور مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مضمون یہ ہے وہ خاص طور پر وہ جو روزہ رکھے اور پھر عید بنائے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ سارے واقعات جو ہیں اس کے ہاں یہ پرابلم نہیں ہے جو آپ کے ہاں ہے. پرابلمز چلتے رہیں گے،
اور تم پرابلم کے اندر ہی سے بلا لیے جاؤ گے واپس، اور پھر تم سے وہی کچھ پوچھا جائے گا جو پرابلم کے بغیر والے سے پوچھا جا رہا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا، پکی بات ہے یہ کہ پرابلم والے سے بھی وہی سوال پوچھا جائے گا جو پرابلم کے بغیر والے سے پوچھا گیا۔ اگر سوال وہی رہنا ہے تو تیری پرابلم جو ہے یہ تجھ پر حاوی نہ ہو۔ کیا کہا میں نے؟ پرابلم حاوی نہ ہو۔ تو دین کو قبول کرنے والا دنیاوی پرابلمز کو حاوی نہیں ہونے دیتا۔